بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت و حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے سن 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعت کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد کا سلسلہ از سر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگیں لڑی اور لشکر کو وصیت فرمائی کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعہ جزیرہ قبرص فتح ہوا، افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے، جنگ سجستان کے ذریعہ سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا، اور مسلمان ہندوستان میں قندامل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جیحون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کامیاب حکمراں کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی۔ مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس امت کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سوس مار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آدمیوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ بخاری شریف۔ آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے، ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں۔ نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور دونوں قریب ہوں گے۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں بخل کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ
خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی ہی میں برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت کی جو نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہیں وہ پرہیزگاروں یعنی دین پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہیں۔ سورہ زخرف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے۔ مسلم شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ جو یعنی برلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ طب نبوی۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ بخاری شریف۔